وہ جو آج ہمیں سیکھنا ہے وہ ہے مالیکیولر لیول. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں, سیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. شروع کرتے ہیں. ایلیمنٹس, جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ایلیمنٹس یوزلی ڈو ناٹ اکر ان آئسولیٹڈ فارم ان آرگنزم. کیا مطلب ہوا کہ جان دارو کے اندر جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ آزادانہ نہیں پائے جاتے. کیا مطلب آزادانہ کیوں نہیں پائے جاتے؟ اس کی ایک وجہ ہے, ہر ایٹم اسٹیبلٹی گین کرنا چاہتا ہے. اسٹیبلٹی, آزادانہ وہ تب تک نہیں رہ سکتا جب تک وہ اسٹیبل نہیں ہو سکتا. جو سیکنڈ پوائنٹ اس میں اس بات کو دہرایا گیا ہے وہ کیا ہے, the atoms are reacted with each other for gain stability. جو میں نے پیچھے بات کی ہے یہ اسی کا ہی آنسر ہے کہ ایٹم جو ہیں وہ اسٹیبلٹی گین کرنے کے لیے ریئیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. جو دوسری بات ہم کہہ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی, اسی سے ریلیٹڈ ہے, وہ کیا ہے, this is the law of nature that everything wants to get stability. کیا کہ یہ قانون فطرت ہے, فطرت ہے کہ ہر چیز مستحکم ہونا چاہتی ہے. خود کی مثال ہے, آپ خود بھی اس کا کام چاہتے ہیں نا, اسٹیبلٹی چاہتے ہیں, خود بڑھے اچھے فیوچر کے لیے. ایسا ہی ہے نا, ایٹمز بھی ایسا ہی کرتے ہیں, اسٹیبلٹی گین کرنے کے لیے ریئیکٹ کرتے ہیں. اور ان کو ریئیکٹ کرنے کے لیے ہمیں بھی کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں بھی اسٹیبل ہونے کے لیے یہاں سے پڑھنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی. ایسا ہے. اور ایٹمز کو ہی ایسے ہی کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ ہے بانڈ. کیا بانڈ, بانڈ جہاں پہ بانڈ ہوتے ہیں دو طرح کے. کون کون سے, آیونک اور کوولنٹ. آیونک بانڈ کون سا ہوتا ہے؟ آیونک بانڈ وہ بانڈ ہوتا ہے جس کے اندر الیکٹرانز کی شرح, الیکٹرانز کا حصول یا اخراج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے کوولنٹ بانڈ. کوولنٹ نام ہی سے ہے اشتراک, اشتراکیت اس کا مطلب بنتا ہے. وہ یہ کہ الیکٹران ایک کب بنتا ہے جب الیکٹرانز کی شرح ہوتی ہے. کیسے, جیسے کاربن, کاربن کے ویلنس کے اندر کتنے الیکٹران ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں نا. ایسے ہی وہ دوسرے کاربن جب دوسرے کسی ایٹم کے ساتھ بانڈ بنائے گا, خود کو اسٹیبل کرے گا, وہ بانڈ کس فارم میں ہوگا؟ کوولنٹ بانڈ کی صورت میں ہوگا نا, اشتراکیت ہے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہم اس کو دیکھتے ہیں. ان دس میں دے پروڈیوس کمپاؤنڈ. اس طرح وہ آپس میں مل کر کمپاؤنڈ بنا دیتے ہیں. کیا کون ملتے ہیں؟ وہی ایٹم جو پہلے انسٹیبل تھے, آزاد تھے, ان کے پاس کوئی مستحکم فارم نہیں تھی. اب جب وہ آپس میں ملے ہیں تو انہوں نے کمپاؤنڈز کو فارمیشن کی ہے, کمپاؤنڈز کی. اس کے بعد یہ جو کمپاؤنڈ بنا ہے ان کی اسٹیبلٹی کی طرف سے انہوں نے اسٹیبل چیز بنائی ہے جس کو کیا کہتے ہیں, مالیکیول. ٹھیک ہے. اس کا اگلا جو پوائنٹ ہے اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں, وہ کیا ہے کہ موسٹلی ابنڈنٹ ایٹمز ان بایولوجیکل مالیکیول. کیا مطلب کہ زیادہ تر پائے جانے والے مالیکیول, بایولوجیکل مالیکیول جو تھا وہ تو ایٹمز کے ملنے سے بنتا تھا, تو مختلف طرح کے ایٹم. اب یہ بایولوجیکل مالیکیولز کہاں سے آتے ہیں؟ ایسا ہی ہے نا, بایو مین حیات, زندہ. تو بایولوجیکل مالیکیول سے کیا مراد ہوا کہ زندہ چیزوں, زندہ جاندار, زندہ اشیاء کے اندر پائے جانے والے مالیکیولز جو ہیں وہ بایولوجیکل مالیکیولز اور بایو مالیکیولز کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. سمجھا. اس کی جو مثالیں ہیں جو زیادہ پائے جاتے ہیں, ابنڈنٹلی ہے, ایگزسٹ کرتے ہیں, وہ ہے کاربن, ہائیڈروجن, فاسفورس, نائٹروجن, آکسیجن, ETC. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے ٹائپس آف مالیکیول آن دا بیسس آف ویٹ. کیا مطلب ہوا کہ مالیکیول کی اس کے وزن کی بنیاد پر اقسام. کیا مالیکیول کی اس کے وزن کی بنیاد پر اقسام. اب انہیں دیکھتے ہیں ہم, مائکرو اینڈ میکرو مالیکیول. کیا مائکرو اینڈ میکرو مالیکیول. مائکرو مین نیب سے ہی ہے, چھوٹا. جیسے مائکروسکوپ, مائکروسکوپ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ چھوٹے جانداروں کا معائنہ, مطالعہ, دیکھنے والا آلہ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ کہلاتا ہے مائکروسکوپ. اس لیے اسے کہتے ہیں مائکرو, چھوٹا, چھوٹا. مائکرو مالیکیول کیا مطلب ہوا؟ سائز میں چھوٹا, وزن میں چھوٹا. جب آپ یہ سوچیں سائز میں چھوٹا ہوگا تو وزن بھی چھوٹا ہی ہوگا نا. ایک عام سی مثال, موٹی مثال جیسے آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ لیس ان ویٹ, وزن میں کم ہوگا, یعنی وزن میں ہلکا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کی جو ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ, پانی, سلفیورک ایسڈ, ہائیڈروکلورک ایسڈ, ایسے ہی چلتے جائیں. ایسے ایٹم جو ایسے مالیکیول جو ایسے ایلیمنٹس جن کے ایٹمز گنے چنے ہوں, مطلب کہ گنے جا سکتے ہیں, تعداد کم ہو, سینکڑوں سے کم, سینکڑوں میں ہو, انہیں کہتے ہیں مائکرو مالیکیول. جن کے ہزار میں آ جاتے ہیں, مطلب کہ 10,000 سے زیادہ, 10 سے اوپر جو رہتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ مائکرو مالیکیول. اب دوسری جو ٹائپ آپ ہم اسے دیکھتے ہیں, میکرو مالیکیولز. کیا مطلب؟ میکرو مین بڑا, سائز میں بھی, جسامت میں بھی. Heavier are bigger in weight. کیا مطلب کہ
کے جسامت میں یا وزن میں بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. اسٹارچ, پروٹینز, ایسڈ, اس کے اندر 10,000 سے زائد ایٹمز پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی مثال ہوگی ہیموگلوبن. آپ نے کیمسٹری میں بھی پڑھا ہوا ہے, ہیموگلوبن کے اندر کتنے ایٹم پائے جاتے ہیں؟ 10,000 سے زائد. ایسا ہی ہے نا. اگلا پوائنٹ ہم اپنا ڈسکس کرتے ہیں, وہ ہے ٹائپس آف مالیکیول آن دا بیسس آف نیچر. کیا مطلب کہ مالیکیول کی اس کی فطرت کی, اس کے بناوٹ کی بنیاد پر اقسام. ٹھیک ہے, وہ دیکھتے ہیں آرگینک مالیکیول اینڈ ان آرگینک مالیکیول. آرگینک مالیکیول کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے مالیکیول جن کے اندر کاربن اور ہائیڈروجن ایک ہی مالیکیول کے اندر اکٹھے پائے جاتے ہیں. کیسے؟ جتنے بھی ہائیڈرو کاربنز ہو گئے سب کے سب کیا ہیں؟ آرگینک مالیکیول. ایسا ہی نا, فار ایگزامپل میتھین. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان آرگینک مالیکیول. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے؟ ڈز ناٹ انکلوڈ کاربن اینڈ ہائیڈروجن ٹوگیدر ان ا مالیکیول. کاربن اور ہائیڈروجن ایک ساتھ مالیکیول میں نہیں پائے جاتے ان آرگینک. کیسے؟ یہ ایک ڈفرینس آ گیا آرگینک اور ان آرگینک کے اندر. آرگینک میں کیا تھا؟ کاربن اور ہائیڈروجن اکٹھے تھے, لیکن ان آرگینک میں دونوں ایک ہوگا دوسرا نہیں ہوگا. اس کی ایگزامپل میں پانی ہو گیا, کاربن ڈائی آکسائڈ ہو گیا. پھر نیچے آتے ہیں موسٹ ابنڈنٹ آرگینک مالیکیول ان آرگنزم. جانداروں کے اندر پائے جانے والے, زیادہ پائے جانے والے, کثرت سے پائے جانے والے مالیکیول کون سے ہیں؟ ان کو دیکھتے ہیں. آئیے, وہ ہے گلوکوز, فیٹی ایسڈز, امینو ایسڈز, کولیسٹرول, نیوکلیوٹائڈز, ATP, ADP, AMP, ETC. ایسے ہی ہوتے ہیں